يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سختی کرتے رہیے۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کریں گے، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین سے جہاد جاری رکھنے کا حکم، کافروں منافقوں سے جہاد کا اور ان پر سختی کا حکم ہوا۔ مؤمنوں سے جھک کر ملنے کا حکم ہوا۔ کافروں کی اصلی جگہ جہنم مقرر فرما دی۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ایک تلوار تو مشرکوں میں فرماتے ہیں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں، حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کی خوب خبر لو۔ دوسری تلوار اہل کتاب میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون الآیہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر اور ایمان نہیں لاتے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں مانتے، دین حق یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان اہل کتاب سے جہاد کرو جب تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ تیسری تلوار منافقین میں، ارشاد ہوتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، یعنی اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ چوتھی تلوار باغیوں میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے لڑو جب تک کہ پلٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم برداری کی طرف نہ آ جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق جب اپنا نفاق ظاہر کرنے لگیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہیے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول بھی یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے منہ پر ڈانٹ ٹپٹ سے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے، اور تفسیر ابن جریر ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے تو تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور منافقوں کے ساتھ زبانی جہاد کو فرمایا ہے، اور یہ کہ ان پر نرمی نہ کی جائے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی قول ہے، ان پر حد شرعی کا جاری کرنا بھی ان سے جہاد کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کبھی تلوار بھی ان کے خلاف اٹھانی پڑے گی، ورنہ جب تک کام چلے زبان بس ہے، جیسا موقع ہو کر لے۔ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، حالانکہ در حقیقت کفر کا بول چکے ہیں اور اپنے ظاہری اسلام کے بعد کھلا کفر کر چکے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کے بارے میں اتری ہے۔ ایک جوہنی اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی۔ جوہنی شخص انصاری پر چھا گیا تو اس منافق یعنی عبداللہ بن ابی نے انصار کو اس کی مدد پر ابھارا اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ ہماری اور اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی مثال ہے کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کرو کہ وہ تمہیں ہی کاٹے۔ اللہ کی قسم اگر ہم اب کی مرتبہ مدینہ واپس گئے تو ہم ذی عزت لوگ ان تمام کمینے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ایک مسلمان نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کی یہ گمراہ کن باطل گفتگو دہرا دی۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کو بلوا کر اس سے سوال کیا تو یہ قسمیں کھا کر انکار کر گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حرا کے جنگ میں کام آئے ان پر مجھے بڑا ہی رنج اور صدمہ ہو رہا تھا۔ اس کی خبر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے خط میں لکھا کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ انصار کو اور انصار کے لڑکوں کو بخش دیجئے۔ نیچے کے راوی ابن الفضل کو اس میں شک ہے،
کہ رسول اللہ نے اپنی اس دعا میں ان کے پوتوں کا نام بھی لیا یا نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں میں سے کسی سے زید رضی اللہ عنہ کی نسبت سوال کیا تو اس نے کہا یہی زید رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے کانوں کی سنی ہوئی بات کی سچائی کی شہادت خود رب علیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک منافق نے کہا اگر یہ سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ احمق ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ بالکل سچے اور بے شک تو اپنی حماقت میں گدھے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات رسول اللہ کے گوشے گزار کی، لیکن وہ منافق پلٹ گیا اور صاف انکار کر گیا اور کہا کہ زید نے جھوٹ بولا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور زید رضی اللہ عنہ کی سچائی بیان فرمائی۔ لیکن مشہور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا ہے۔ ممکن ہے راوی کو اس آیت کے ذکر میں وہم ہو گیا ہو اور دوسری آیت کے بدلے اسے بیان کر دیا ہو۔ یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ لیکن اس جملے تک کہ زید رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے کانوں کی سنی ہوئی بات کی سچائی کی شہادت خود رب علیم اللہ نے دی، ممکن ہے کہ بات کا حصہ موسیٰ ابن عقبہ راوی کا اپنا قول ہو۔ اسی کی ایک روایت میں یہ پچھلا حصہ ابن شہاب رحمہ اللہ کے قول سے مروی ہے، واللہ اعلم۔ مغازی اموی میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تبوک کے واقعے کے بعد ہے کہ جو منافق مؤخر چھوڑ دیے گئے تھے اور جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ان میں سے بعض رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے۔ ان میں جلاس ابن سوید ابن صامت بھی تھا۔ ان کے گھر میں عمیر ابن سعد کی والدہ تھیں جو اپنے ساتھ عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئی تھیں۔ جب ان منافقوں کے بارے میں قرآنی آیتیں نازل ہوئیں تو جلاس کہنے لگا کہ واللہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ یوں تو آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کی تکلیف مجھ پر میری تکلیف سے بھی زیادہ شاق ہے، لیکن آپ نے اس وقت تو ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ اگر میں اسے پہنچاؤں تو رسوائی ہے اور نہ پہنچاؤں تو ہلاکت ہے۔ رسوائی یقیناً ہلاکت سے ہلکی چیز ہے۔ یہ کہہ کر یہ بزرگ حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور ساری بات رسول اللہ کو کہہ سنائی۔ جلاس کو جب یہ پتا چلا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا کھا کر کہا کہ عمیر جھوٹا ہے، میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مروی ہے کہ اس کے بعد جلاس نے توبہ کر لی اور درست ہو گئے۔ یہ توبہ کی بات بہت ممکن ہے کہ امام محمد بن اسحاق کی اپنی کہی ہوئی ہو، کعب رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں، واللہ اعلم۔ اور روایت میں ہے کہ جلاس ابن سوید ابن صامت اپنے سوتیلے بیٹے مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ قباء سے آ رہے تھے، دونوں گدھوں پر سوار تھے۔ اس وقت جلاس نے یہ کہا تھا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، میں تیری اس بات کی رسول اللہ کو خبر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کریم نہ نازل ہو یا مجھ پر کوئی عذاب الہی نہ آ جائے یا اس گناہ میں بھی اپنے باپ کا شریک نہ کر دیا جاؤں۔ چنانچہ میں سیدھے حاضر ہوا اور تمام بات رسول اللہ کو ماں اپنے ڈر کے سنا دی۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت تلے بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اور تمہیں شیطان دیکھے گا، خبردار تم اس سے کلام نہ کرنا۔ اسی وقت ایک انسان کیری آنکھوں والا آیا۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا تو اور تیرے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ اسی وقت گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا۔ سب نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے ان سے درگزر فرما لیا۔ پھر یہ آیت اتری۔ اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ قصد کیا جو پورا نہ ہوا، مراد اس سے جلاس کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے سوتیلے لڑکے کو جس نے رسول اللہ کی خدمت میں بات کہہ دی تھی قتل کر دے۔ ایک قول ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے خود رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے سردار بنا دیں، گو رسول اللہ راضی نہ ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ میں عقبہ کے راستے سے جاؤں گا، اس راہ کوئی نہ آئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ پیچھے سے چلا رہے تھے کہ ایک جماعت اپنی اونٹنیوں پر سوار آ گئی۔ عمار رضی اللہ عنہ نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے فرمان سے آپ کی سواری نیچے کی طرف چلانی شروع کر دی۔ جب نیچے کا میدان آ گیا رسول اللہ سواری سے اتر آئے، اتنے میں عمار رضی اللہ عنہ بھی واپس پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے، پہچانا بھی؟ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا منہ تو چھپے ہوئے تھے لیکن سواریاں معلوم ہیں۔ پوچھا ان کا ارادہ کیا تھا جانتے ہو؟ جواب دیا کہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ چاہا تھا کہ شور کر کے ہماری اونٹنی کو بھڑکا دیں اور ہمیں گرا دیں۔ ایک سے عمار رضی اللہ عنہ نے ان کی تعداد دریافت کی تو اس نے کہا 14۔
آپ نے فرمایا اگر تو بھی ان میں تھا تو 15۔ رسول اللہ نے ان میں سے 3 شخصوں کے نام گنوائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہ تو منادی کی ندا سنی اور نہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے کسی بد ارادے کا علم تھا۔ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی کے 12 لوگ اللہ اور رسول سے لڑائی کرنے والے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنوائے ہیں، واللہ اعلم۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اہل عقبہ میں سے ایک شخص کے ساتھ عمار رضی اللہ عنہ کا کچھ تعلق تھا، تو اس سے آپ نے قسم دے کر اصحاب عقبہ کی گنتی دریافت کی۔ لوگوں نے بھی اس سے کہا کہ ہاں بتلا دو۔ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ 14 تھے، اگر مجھے بھی شامل کیا جائے تو 15 ہوئے۔ ان میں سے 12 تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ہی، اور 3 شخصوں کی اس قسم پر کہ نہ ہم نے منادی کی ندا سنی نہ ہمیں جانے والوں کے ارادے کا علم، اس لیے معذور رکھا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، پانی بہت کم تھا۔ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے، لیکن اس پر بھی کچھ لوگ پہنچ گئے تھے، آپ نے ان پر لعنت کی۔ یہ روایت صحیح مسلم اور مسند احمد کی ہے۔ نیز صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں آپ کا فرمان ہے کہ میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ 8 کے مونڈھوں پر آتشی پھوڑا ہوگا جو سینے تک پہنچے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ اسی باعث حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو ان منافقوں کے نام بتلائے تھے، واللہ اعلم۔ طبرانی میں ان کے نام یہ ہیں: معتب ابن قشیر، ودیعہ بن ثابت، جد ابن قیس، عبداللہ ابن نبتل ابن حارث جو عمرو ابن عوف کے قبیلے کا تھا، اور حارث ابن یزید طائی، اور اوس ابن قیضی، اور حارث ابن سوید، اور سعد ابن زرارہ، اور قیس ابن فہد، اور سوید اور داعث قبیلے بنو حبلہ کے، اور قیس ابن عمرو ابن سہل، اور زید ابن سلیط، اور سلسلہ ابن برہام، یہ دونوں قبیلے قینقاع کے ہیں۔ یہ سب بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مالدار بنایا۔ اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا پورا فضل ہو جاتا تو انہیں ہدایت بھی نصیب ہو جاتی، جیسے کہ رسول اللہ نے انصار سے فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری رہبری کی۔ تم متفرق تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں الفت ڈال دی۔ فقیر بے نوا تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں انصار فرماتے جاتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے زیادہ احسان ہے۔ الغرض بیان ہے کہ بے وجہ بے قصور یہ لوگ دشمنی اور بے ایمانی پر اتر آئے، جیسے سورہ بروج میں ہے کہ ان مسلمانوں سے ان کافروں کا انتقام صرف ان کے ایمان کے باعث تھا۔ اور صحیح بخاری نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن جمیل صرف اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اپنے اسی طریقے پر کار بند رہے تو انہیں دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، قتل سے بھی اور صدمہ و غم سے بھی، اور دوزخ کے ذلیل و پست کرنے والے ناقابل برداشت عذابوں سے بھی۔ دنیا میں کوئی نہ ہوگا جو ان کی طرفداری کرے، ان کی مدد کرے، انہیں کام آئے، ان سے برائی ہٹائے یا نفع پہنچائے، بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔